آج کے اس دور میں جہاں بہت فتنے ہیں، انہی فتنوں میں ایک فتنہ بے ادبی بھی ہے، توہین بھی ہے۔ آپ غور فرمائیے اور اپنے ایمان کی حرارت کا بذات خود جائزہ لیجئے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگیوں کا خالق بھی وہی رب العالمین ہے، اور ہمیں موت بھی اسی نے عطا کرنی ہے۔ وہ رب زندگی کا بھی ہے، وہ رب موت کا بھی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم نے واپس بھی جانا ہے، یہاں کسی نے نہیں رہنا۔ نہ یہ سورج جو ہے یہ رہے گا، نہ اندھیری رات رہے گی، نہ دن رہے گا، نہ سورج رہے گا، نہ چاند رہے گا۔ ہر شے مٹ جانے والی ہے، ہر شے نے مٹ جانا ہے، کچھ بھی پاس نہیں رہنا۔ لیکن ہمیں خوف ہی نہیں آتا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ادب، احترام جو مسلمانوں کی شان تھا کہ مسلمان بہت ادب والے ہیں، بہت احترام والے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ میں نے حدیث شریف اپنی جب میں 6ٹھی کلاس میں تھا اس ٹائم یہ حدیث شریف پڑھی تھی میں نے، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہ اسلام ادب سکھا رہا ہے کہ جو تمہارے بڑے ہیں ان کا ادب کرو، جو چھوٹے ہیں ان پر شفقت کرو، ان پر مہربان ہو جاؤ، ہاں ان سے محبت کرو۔ اب یہاں پر تو اسلام بڑوں کی عزت، چھوٹوں پر شفقت جہاں سکھا رہا ہے، وہاں ہمارا اسلام ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ یاد رکھو یہ جو قرآن مجید ہے نا، جب اس کو چھونا ہوگا نا تو اس کو چھونے کے لیے پاکی فرض ہے۔ اس کو چھونا ہوگا تو پاک ہونا ہوگا، طہارت یافتہ ہونا ہوگا۔ کوئی بھی نجس اس قرآن مجید کو ہاتھ مت لگائے، ہاں کوئی بھی نجس اس قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس کو ہاتھ وہی لگا سکتا ہے جو باطہارت ہو، جو باوضو ہو، ہاں ایسے ہی اسلام کہتا ہے، ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہونا تو جہاں حاضر ہونا ہو وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، تمہارا مصلی بھی پاک ہونا چاہیے، تمہارے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، تمہارا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پا سکتے ہو۔ ہاں یاد رکھیے گا، ہاں غسل نہ ہو تو وضو نہیں ہوتا،
یاد رکھیے گا کسی پہ غسل فرض ہو جائے نا تو وہ وضو کر لے، وہ پاک نہیں ہوگا جب تک غسل نہ کر لے۔ ایسے ہی ہاتھ منہ دھو لینے سے وضو نہیں ہوتا، ہاں وضو کے مکمل ارکان ادا کرنے ہوں گے پھر وضو ہوگا۔ جب وضو ہوگا تو پھر نماز ہوگی۔ تو کتنا سخت حکم ہے کہ کوئی بندہ اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو باوضو ہو، باطہارت ہو، پاکی سے ہو، اور کوئی شخص رب العالمین کے کلام کو چھونا چاہتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ باطہارت ہو، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے جتنا ادب پورے قرآن مجید کا ہے، جتنا ادب پورے قرآن مجید کا ہے، یاد رکھیے قرآن مجید کے ایک حرف کا ادب بھی اتنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہماری عبادت گاہوں میں نہ آئے، وہ ہماری عبادت گاہوں میں نہ آئے جس کے منہ سے لہسن کی بدبو، پیاز کی بدبو آتی ہو۔ حتیٰ کہ لہسن اور پیاز حرام نہیں ہے، مگر وہ عبادت گاہ منہ میں اگر اس کی بدبو آئے تو نہیں آنا چاہیے۔ ایسے ہی کسی بھی قسم کی بدبو اگر آپ کے جسم سے آ رہی ہو، آپ کے منہ سے آ رہی ہو، تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے آپ، کہ اللہ کے حبیب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اگر لہسن اور پیاز حلال ہونے کے باوجود اس کی بدبو جو ہے دوسروں کی طبیعت پر اثر ڈالتی ہے، ہاں تو وہ نہ آئے جس کے منہ سے بدبو آئے۔ ایسے ہی کوئی بندہ کچھ پتہ نہیں کیا کیا منہ میں ڈال لیتے ہیں اور ان کے منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو وہ صرف لہسن اور پیاز کی بدبو کی بات نہیں ہے، بدبو کسی بھی قسم کی ہو تو نہیں آنی چاہیے بھائی۔ ہاں بدبو جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے اور عبادت میں خلل آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اول تو وہ چیز کھائیں تو اچھی طرح کنڈی کر کے مسجد میں داخل ہو، اول تو کھائیں نا، اگر کھانی بھی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے ہمیں یہ حکم دے دیا، حکم صادر فرما دیا، اللہ کے حبیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا وہ ہماری مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو آئے۔ اسی حدیث شریف کا استدلال کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کسی قسم کی بھی بدبو ہو جس سے دوسرے مسلمان کو اذیت ہو اور عبادت میں خلل آئے تو اسے بھی چاہیے کہ وہ عبادت گاہ داخل نہ ہو۔ اب سوچئے، غور کیجئے کہ آج بہت سارے فتنے ہیں، ان سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے کلام کی اس قدر توہین کی جا رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جتنے بھی یہ دیندار طبقہ ہے سارے اشتہار چھپواتے ہیں، کوئی محفل میلاد کا اشتہار چھپوا رہا ہے، کوئی محفل قرات کا اشتہار چھپواتا ہے، اور وہ اشتہار جب چھپواتے ہیں تو ان اشتہاروں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ اہل حدیث لکھتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ وہ یوں تھا جملہ کہ اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ اب ہمارے سنی حضرات لکھواتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہیں لکھا ہوتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ یا اللہ یا رسول اللہ
اہل حدیث بھائی یا حیو، وہ دیوبندی حضرات یا حیو یا قیوم، اس کے علاوہ وہ مختلف آیے مبارکہ اپنے جلسے کے اعتبار سے لکھتے ہیں، ایسے ہی اہل تشیع حضرات بھی لکھتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام وہ معتبر مطہر نام، اللہ کے کلام کی آیہ مبارکہ اشتہارات پر فلیکسوں پہ پرنٹ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ فلیکس کی جو سیاہی ہوتی ہے اس میں کتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے، کتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ کبھی جا کے اس کا جائزہ لیجئے گا، کس قدر بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی پتا کرنے کی؟ لیکن اللہ رب العزت کے اس کلام کو اشتہاروں پہ چھپوا کر اس گندی نجس دیواروں پہ لگاتے ہیں، فٹ پاتھ پہ لگاتے ہیں، گندے نالے کی دیواروں پہ لگاتے ہیں، جہاں نجاست ہی نجاست، بدبو ہی بدبو ہوتی ہے، وہاں پر لکھا گیا ہوتا ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ ارے کیسے رسول اللہ کے غلام ہو، کیسے رسول اللہ کے تم ماننے والے ہو کہ اللہ کے رسول کی غلامی کا، اللہ کے رسول کی غلامی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو، اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ کے رسول کی محبت کے اپنے آپ کو وارث سمجھتے ہو، اور اسی سید دو عالم علیہ السلام پر اترنے والا کلام یعنی کہ قرآن مجید، اور اس قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اشتہار پہ پرنٹ ہوتی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اے محبوب ہم نے اللہ فرماتا ہے پیارے میں نے، یعنی کہ آپ کے رب نے آپ کا ذکر بلند کر دیا اور کیا نا ذکر، اور ہم نے کیا کیا؟ عاشق بنے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کا ذکر بلند فرما رہا ہے، اور رسول اللہ کا امتی، رسول اللہ کا عاشق اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان اقدس میں، جیسے کہ پورا قرآن مجید ہی رسول اللہ کی شان ہے، لیکن مخصوص آیہ مبارکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ آیہ مبارکہ اشتہارات پہ پرنٹ ہوتی ہے۔ دیکھیے لکھا کیا ہے اشتہار پہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور عاشق اٹھتا ہے اسی آیہ مبارکہ کو گندے نالے پر، وہ اشتہار پہ پہلے تو اشتہار پرنٹ کرواتا ہے، اس پر یہ آیہ مبارکہ پرنٹ ہوتی ہے، پھر اس کو جا کے گندے نالے پہ لگاتا ہے، اور گندے نالے پہ لگا کے پھر پڑھتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ استغفر اللہ الحفیظ الامان، اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، اور آگے چلیے آج کل آپ کے سامنے حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں جناب، اشتہارات چھپتے ہیں، اور آج ہمارے سنی حضرات ظاہر سی بات ہے میدان میں بھی آ گئے نا، ہاں مصطفیٰ کا دین تخت پر لانا ہے،
کیا دعویٰ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا دین تخت پر لانا ہے. اور دین تخت پہ کیسے آئے گا؟ سوچیے. ہاں ہاں لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. اشتہارات پہ لبیک یا رسول اللہ، پرچموں پہ لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس جھنڈے پہ پرنٹ ہے لبیک یا رسول. میں بھی اٹھا کے لا رہا ہوں. وہ جناب ایسے یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، اور مصطفیٰ کا جھنڈا وہیں پھینکا اور چل گیا. نجاست کے ڈھیروں پہ موجود ہیں. ہاں نا، شاد باغ سے اٹھائے ہیں ہم نے، لاہور سے، سمن آباد سے اٹھائے ہیں، کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں سے. اس کے علاوہ یہ کیا نام ہے، ریلوے اسٹیشن نولکھا تھانے کے سامنے کوڑا کرکٹ کا وہ ڈھیر رکھتے ہیں، وہاں پہ وہاں سے اٹھا کے لا رہے ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ رسول اللہ کا دین تخت پہ لانا ہے، اللہ کے رسول کے نام کو زمین پر لانا ہے. یہ کیسا دورہ معیار ہے کہ رسول اللہ کا دین تخت پہ آئے اور رسول اللہ کا نام بھی زمین پہ ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا قصور ہے یا جان بوجھ کے ایسا ہو رہا ہے، یقیناً نہیں ہو رہا، یقیناً نہیں ہوتا. آپ حضرت علامہ مولانا خادم حسن رضوی صاحب یقیناً یہ نہیں کروانا چاہیں گے، کوئی بھی ذمہ دار یہ نہیں کروانا چاہے گا، کوئی بھی نہیں کروانا چاہے گا. مگر سوچنے کی بات یہ ہے، آپ بھی تو سوچیں. کیا تم فکر نہیں کرتے؟ کیا آپ سوچتے نہیں کہ آپ نے جو اشتہارات پر لبیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لکھوایا ہے، اس کی ذمہ دار بھی تو آپ ہی ہیں نا، اس کی حفاظت بھی تو آپ ہی نے کرنی ہے نا. وہ جتنے جھنڈے آپ نے چھپوائے ہیں ان پر لبیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام لکھوایا ہے، اس کی حفاظت میں تو حضور آپ ہی نے کرنی ہے، آپ ہی نے کرنی ہے. لکھوایا جبکہ آپ نے ہے، حفاظت بھی آپ ہی نے کرنی ہے، آپ ہی نے حفاظت کرنی ہے، اور آپ ہی کو حفاظت کرنا پڑے گی. اور جتنی یہ بے ادبی اور توہین ہو رہی ہے، اس سب کے ذمہ دار وہی ہیں جو آج کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے. خدائے واحد کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آپ کہتے ہو نا رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے، اللہ کی قسم اگر ایک دفعہ آپ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ سمجھوتا نہ کریں، اعلان کر دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہم کبھی اشتہارات پہ نہیں چھپوائیں گے، ہم کبھی بھی نہیں چھپوائیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اپنے گلی محلوں میں زمین پر نہیں آنے دیں گے. میں کہتا ہوں یہ تحریک چلا کر دیکھیں، یہ تحریک چلائیں. خدا واحد کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آپ کو ضرورت نہیں رہنی ہے کہ آپ کو لوگ ووٹ دیں، ووٹ دیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں رہنی. رب کعبہ کی قسم آپ کو آپ کسی پتے کو اٹھا کر اپنا کینڈیڈیٹ کہہ دیں گے نا، وہ پتا جیت جائے گا، وہ پتا پہلے پارلیمنٹ کا حصہ بن جائے گا. لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے نام میں یہ لبیک یا رسول اللہ والوں کو پیغام دے رہا ہوں، میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، لبیک یا رسول اللہ کے نام کے اشتہار چھپوانے والے، یہ فلیکس چھپوانے والے، یہ پھر وہ اس کا ادب نہیں بجا لاتے. ٹھیک ہے، اس کا ادب نہیں بجا لاتے.
اس کی بے ادبی ہوتی ہے، اور آپ کا نعرہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے۔ ارے بھائی، رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے اور رسول اللہ کے نام زمین پر؟ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈوں جس پر لبیک یا رسول اللہ لکھا ہے وہ زمین پر؟ تو بھائی آپ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے، کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول کے نام کی توہین کا موجب بن رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کروا رہے ہیں، لیکن آپ نے جو روش اپنائی ہے، جو رستہ اپنایا ہے، وہ راستہ لے کر جا رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کا دین تخت پر لانے کا راستہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی توہین ہے جو کچرا دانوں میں موجود ہے۔ سخت الفاظ ہیں مگر قابل غور طلب الفاظ ہیں کہ آپ احتیاط کریں۔ اسی طرح دیوبندی حضرات بھی اشتہار چھپواتے ہیں محفل قرات کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کے کلام کی محفل سجاتے ہیں، لیکن اس کلام کی محفل سجانے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کی توہین کا موجب کیوں بن رہے ہیں؟ آپ اہل حدیث ہیں، آپ کہتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اہل حدیثوں کے دو اصول ہیں، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ تو بتائیے جناب، اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت یہ ہے کہ اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام اور کچرا دانوں میں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام زمین پہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گندے نالوں کی دیواروں پہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نجاست کے ڈھیروں پہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام گندگی کے ڈھیروں پہ ہو۔ اور اہل تشیع میرے بھائی اہل تشیع جو ہیں، اہل تشیع پنچن پاک کو ماننے والے، 12 اماموں کو ماننے والے، 14 معصومین کو ماننے والے، ارے یار تم علی علی کرتے ہو اور مولا علی کا نام زمین پر، حسین حسین کرتے ہو اور امام حسین کا نام زمین پر، گندی نالیوں پر۔ ارے جناب، آپ اپنے ذوالجلالہ کی کتنی قدر کرتے ہیں، کتنی قدر کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول، ارے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام الحسین، مولا علی المرتضیٰ، مولا حسن، مولا حسین، ان کا نام گندی نالیوں میں، نجاست کے ڈھیروں میں؟ ارے نہیں، تم پکے شیعہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر آپ پکے شیعہ ہوتے، ارے شیعہ تو علی المرتضیٰ کے نام پہ گردن کٹاتا ہے، امام حسین کے نام پر مال و دولت نچھاور کر دیتا ہے۔ ارے آج میں تو اس کو شیعہ مانوں گا جو اللہ کے رسول اور پنچن پاک کی نام اور ان کی نسبت سے جتنے نام رکھے گئے ہیں ان کا ادب بجا لائے۔ اگر نہیں تو پھر یاد رکھو، آپ اگر عاشق رسول ہے نا، ہمارے سنی بھائی غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ارے بھائی، غلامی رسول میں موت کو قبول کرنے والے، ابھی موت کا تیری ٹائم نہیں آیا، ابھی اٹھ اور جا، اپنی گلی میں دیکھ، اپنے محلے میں دیکھ، ارے اپنے شہر میں دیکھ، جہاں کاروبار کر رہا ہے وہاں دیکھ، جدھر جاتا ہے وہاں دیکھ، جہاں آتا ہے وہاں دیکھ، تجھے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نظر آئے گا۔ اٹھا، چون اور چون کے کہہ کہ ہاں میں عاشق رسول ہوں، میں اپنے مصطفیٰ کا نام زمین پہ نہیں آنے دوں گا۔ ہاں، تو سب سے بڑا فتنہ اس دور کا وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی توہین، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی توہین۔ بھائی علامہ اقبال علیہ رحمت تبھی تو فرما گئے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔
آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی حفاظت کے لیے نکلیے. مصطفیٰ کا دین تخت پر لانا ہے تو پھر یہ عہد کرنا ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی تضمین نہیں ہوگی. اگر اہل حدیثوں کے دو اصول ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں ہماری مسجد میں وہ نہ آئے جس کے منہ سے لہسن و پیاز کی بدبو ہو. تو بھائی تم کیسے اطاعت والے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام. میں پھر وہی لفظ کہہ رہا ہوں، نجس کے ڈھیروں پہ ملے تو تم اطاعت والے نہیں، تم دیوبندی نہیں، تم شیعہ نہیں، تم کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ارے اگر ایک نصرانی اٹھتا ہے، نصرانی اٹھ کر قرآن مجید فرقان الحمید کو اگر وہ نیچے رکھ دیتا ہے تو تم اسے مار 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 کے اس کا برا حال کر دیتے ہو اور خود مولا کے نام کی توہین کرتے ہو. تو اپنا احتساب ہی نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے. کیسے مسلمان ہو تم کہ تمہیں خیال ہی نہیں، تمہیں خبر ہی نہیں. تمہارے رب کا نام زمین پر، تمہارے مصطفیٰ کا نام نجاست کے ڈھیروں پر، اور پھر بھی صاحب ایمان بنے بیٹھے ہو. اور پھر بھی ارے اتنے بڑے بڑے امامہ شریف پہن کر اپنے شملوں کو اونچا کرنے والے علماء، اے عالموں کبھی غور تو کرو. ارے جس رب کا نام لے کے کھاتے ہو، جس مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر کھاتے ہو، اسی رب اور اسی رسول کے نام کو گلی بازار اور ڈھیروں میں دلوانے کا باعث بنتے ہو، تذلیل کرواتے ہو، توہین کرواتے ہو. میں وہ جملہ نہیں کہتا مگر میں ایک بات کہتا ہوں، اگر تو واقعی اللہ کا ماننے والا ہے، رسول اللہ کا ماننے والا ہے، تو پھر عہد کر لے کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا معاملہ آئے گا تو سب سے آگے نکل کے کہے گا یہ مت کرو مت کرو مت کرو. اشتہارات پہ مولا کا نام مت لکھو، رسول اللہ کا نام مت لکھو. ارے اللہ کے نام کی تذلیل ہوتی ہے، خدایا اس سے بچو.